دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابن تیمیہ کی ابتدائی زندگی کیسے گزری، یہ کتنے پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے مسلمان تاتاریوں کے خلاف کفر کے فتوے کیوں دیے، ابن تیمیہ نے ابن عربی کے نظریات کو گمراہ کن کیوں کہا، القاعدہ اور دوسری جہادی تنظیمیں اپنی کارروائیوں کے جواز میں ابن تیمیہ کا کون سا فتویٰ استعمال کرتی ہیں، ابن تیمیہ کی صوفیہ کے بارے میں کیا رائے تھی، آپ کا شجرہ نسب کیا تھا، آپ کے والد چچا اور دیگر رشتہ دار کیا کرتے تھے، ابن تیمیہ کے بچے آج کہاں ہیں، ان کی موت کس حالت میں ہوئی، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف لاک چینل۔ کسی عالم کی عظمت اور مرتبے کا اندازہ اس کے شاگردوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں امام ابن قیم اور مشہور مفسر قرآن حافظ ابن کثیر جیسے عظیم المرتبت علماء بھی شامل ہیں۔ امام ابن تیمیہ 22 جنوری 1263 میں موجودہ ترکی کے علاقے خیران میں پیدا ہوئے۔ ان کے بچپن میں ان کا گھرانہ تاتاریوں کے حملوں کی وجہ سے ہجرت کر کے شام آ گیا۔ شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبدالسلام بن عبداللہ ابن تیمیہ نمیری حیرانی دمشقی حنبلی عہد مملوک کے جیت علماء میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مجدد کی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ نے عقائد، فقہ، تصوف اور سیاست سمیت تقریباً ہر موضوع پر قلم اٹھایا اور اہل علم میں منفرد مقام حاصل کیا۔ علم و حکمت، تعبیر و تفسیر اور علم اصول میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ پہلا درس۔ اپنے والد کی وفات کے بعد دمشق کے دارالحکومت السکریہ کی مسند حدیث پر جب آپ نے پہلا درس دیا، اس وقت آپ کی عمر 20 سال کے قریب تھی۔ اس میں قاضی القضاء اور دیگر مشائخ زمانہ موجود تھے۔ آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اتنے نکات بیان کیے کہ سامعین دنگ رہ گئے۔ شیخ الاسلام تاج الدین شافعی نے ان کا پورا درس حرف بحرف قلم بند کر کے دارالحدیث السکریہ کے کتب خانے میں محفوظ کروا دیا۔ علمی مناظرے۔ ذہانت اور بے پناہ علمی قابلیت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت تھی۔ آپ نے اپنے دور کے کئی علماء کے ساتھ علمی مناظرے بھی کیے اور حکومت وقت کے ساتھ مل کر تاتاریوں اور باغیوں کے خلاف عملی جہاد میں بھی حصہ لیا۔ نفاذ شریعت کی کوششوں کے سلسلے میں آپ کئی تجاویز لے کر وفود کے ساتھ حکام کے پاس بھی جاتے رہے۔ آپ کا انداز محققانہ اور محتاط تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو قاضی کا عہدہ بھی پیش کیا گیا، مگر آپ نے حکومتی شرائط سے متفق نہ ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا۔ تاتاری بادشاہ غازان سے ملاقات۔ موصوف کی انسان دوستی کا یہ عالم تھا کہ شام کے جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے تاتاری مسلمان بادشاہ غازان کے پاس جا پہنچے۔ اس نے آپ کے احترام میں صرف مسلمان قیدیوں کی رہائی کا اشارہ دیا تو آپ اس پر راضی نہ ہوئے اور یہ کہہ کر سب مسلمانوں کی رہائی پر اصرار کیا کہ یہودی اور نصرانی بھی ہماری رعایا ہیں اور ان کے جان و مال کی حفاظت ہم پر ضروری ہے۔ چنانچہ سبھی کو رہا کر دیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس زمانے میں شام پر حملہ کرنے والے تاتاری مسلمان تھے۔ ان کے بادشاہ کا نام قازان تھا، جس کی حکومت ایران اور عراق پر تھی۔ قازان نے شام پر حملہ کیا اور اس کے حکمران کو شکست دے دی۔ اس وقت شام میں شدید افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ایسے میں امام ابن تیمیہ علماء کا ایک وفد لے کر قازان سے ملے اور اس کو عدل و انصاف، قرآن و حدیث کا درس دیا۔ امام ابن تیمیہ نے قازان سے کہا، تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اس کے باوجود تم نے ہم پر حملہ کیا۔ قازان امام سے بہت متاثر ہوا اور اس نے تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ امام سے ملاقات کے بعد بھی قازان نے شام و مصر کو فتح کرنے کا ارادہ ترک نہ کیا اور حالات بدستور خراب ہی رہے۔ امام نے عوام الناس کو جہاد پر ابھارا اور قتال کی ترغیب دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دمشق کے معاملات عملاً امام ابن تیمیہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے شہر میں شراب خانوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ تاتاریوں نے ایک بار پھر شام کا رخ کیا۔ اس دوران میں سوال اٹھا کہ تاتاری بھی مسلمان تھے تو ان سے جنگ کا کیا حکم ہے؟ تو امام نے ان تاتاریوں کو خارج قرار دے کر کہا کہ اگر تم تاتاریوں کی صف میں مجھے بھی دیکھو تو میری بھی گردن اڑا دینا۔ بہرحال تاتاریوں کا لشکر آن پہنچا۔ اسماعیلیوں نے تاتاریوں کا پورا ساتھ دیا۔ اسلامی فوج اور تاتاریوں میں جنگ ہوئی جس میں اسلامی لشکر کو فتح ہوئی۔ ابن تیمیہ کے بعض عقائد و مسائل۔ ابن تیمیہ کے زمانے میں مسلمانوں میں یونانی فلسفہ اور منطق کا بہت چرچا تھا۔ یونانی فلسفے کی آمیزش کی وجہ سے مسلمانوں کے بہت سے عقائد
خراب ہو گئے تھے۔ فلسفیوں اور خود فلسفے سے متاثر مولویوں نے بھی عجیب و غریب عقائد کو فروغ دینا شروع کر دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ اسلام بہت ہی سادہ دین ہے، ایک عام انسان بھی قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھ سکتا ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ جہاں کوئی بات سمجھ نہ آئے وہاں انسان علماء سے رہنمائی حاصل کرے۔ قرآن و حدیث میں توحید، رسالت، جہاد، سود، زنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ تمام تر شعبوں میں سادہ زبان میں رہنمائی کی گئی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ قرآن و حدیث میں عجیب و غریب منہ شگافیاں کرتے ہیں اور نت نئی تعویلات پیش کر کے سادہ لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، عجیب و غریب فلسفے جھاڑتے ہیں۔ شاید ان کا مقصد اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، علم کا رعب جمانا ہوتا ہے، یا پھر وہ نادان یا بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ جب پیدا ہوئے تو وہ دور بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ امام ابن تیمیہ نے فلسفے کا پرزور انداز میں رد کیا۔ مسلمان جو یونانی فلسفے سے بہت زیادہ مرعوب ہو گئے تھے، انہیں اس سیر سے نکالا اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بہت سادہ اور آسان کر کے عوام الناس کے سامنے پیش کیا۔ ابن عربی کا رد۔ ان کے زمانے میں ایک فلسفی ابن عربی تھا جس نے عقیدہ وحدت الوجود کو نئے سرے سے پیش کیا۔ عام لوگ تو ایک طرف علمی طبقوں میں بھی ابن عربی کی تعلیمات و عقائد کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے عقائد میں بہت زبردست بحران پیدا ہوا۔ امام ابن تیمیہ نے پرزور انداز میں عقیدہ وحدت الوجود اور ابن عربی کے افکار کا رد کیا اور اسے قرآن و حدیث کے خلاف ثابت کیا۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پیر مہر علی شاہ آف گولڑا شریف نے ابن عربی کے نظریات کو اسلام کے عین مطابق کہا اور ان کا مکمل دفاع کیا۔ بدعت و شرک کی مخالفت۔ تاتاریوں سے جنگ ختم ہونے کے بعد امام بدعت اور شرک کے خلاف پوری طاقت سے سرگرم ہو گئی۔ ایک چٹان تھی جہاں لوگ منت مانتے تھے، امام نے اس چٹان کو توڑا۔ پھر انہوں نے ملحدوں، نصیری قبائل کے خلاف لشکر کشی کی، لیکن انہوں نے مسیحیوں اور تاتاریوں کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے امام ابن تیمیہ کا زور بہت بڑھ گیا۔ وہ دیکھتے کہ جہاں حکومت منکر کو ختم کرنے میں سستی کر رہی ہے تو قانون ہاتھ میں لے کر خود شرعی حکم نافذ کر دیتے۔ اس کے نتیجے میں مولویوں اور خاصتوں کا ایک طبقہ ان کا مخالف ہو گیا۔ مناظرے شروع ہو گئے، لوگوں نے سلطان کو شکایت کر دی، جس نے امام کو دارالخلافہ مصر طلب کر لیا۔ انہیں 1 سال تک قید کر دیا گیا تو انہوں نے جیل میں ہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ قیدیوں کی حالت ہی بدل گئی۔ رہائی کے بعد دوبارہ درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ انہیں پھر نظر بند کر دیا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر رہا کر دیا گیا۔ اس دوران مصر کا سلطان ناصر تبدیل ہو گیا۔ نئے حکمراں رکن الدین نے پھر امام کو قید کر دیا۔ 1 سال بعد سلطان ناصر دوبارہ حکومت میں آیا تو اس نے امام کو رہا کیا۔ سلطان ناصر امام کا بہت احترام کرتا تھا۔ امام چاہتے تو اپنے تمام مخالفین کو سزا دلوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر دوبارہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران میں 3 طلاقوں کا مسئلہ سامنے آیا۔ امام نے فتویٰ دیا کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دراصل ایک ہی طلاق شمار ہوگی، جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کا اٹھا۔ امام نے کہا کہ کسی بھی قبر کی زیارت کے لیے اہتمام سے سفر کر کے جانا جائز نہیں۔ اس معاملے پر حکومت نے امام ابن تیمیہ کو ان کے شاگرد امام ابن قیم کے ساتھ دوبارہ قید کر دیا اور اسی میں ان کی موت ہو گئی۔ دور جدید پر ابن تیمیہ کے اثرات۔ ابن تیمیہ نے جہاد کا مشہور فتویٰ جاری کیا، جس کا القاعدہ اور دیگر جہادی تنظیمیں اپنے مقاصد کے لیے حوالہ بھی دیتی ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین محمد بن عبد الوہاب کی تحریک پر امام ابن تیمیہ کی تعلیمات کا بہت اثر ہے۔ امام ابن تیمیہ نے لوگوں کو مزاروں پر جانے اور بزرگان دین کو وسیلہ بنانے سے منع کیا۔ جب وہ 30 سال کے تھے تو ایک مسیحی پادری النصرانی نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا۔ حکومت نے النصرانی کو کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کی جان بخش دی جائے گی۔ وہ راضی ہو گیا، لیکن امام ابن تیمیہ نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان ہو یا کافر، اگر باقائمی ہوش و حواس توہین رسالت کرے گا تو اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ اس پر حکومت نے انہیں قید کر دیا۔ اسی قید میں انہوں نے اپنی مارکہ آرا کتاب الصارم المسلول لکھی۔ اس کتاب کے نام کے معنی ہے شاتم رسول کے سر پر لٹکتی ننگی تلوار۔ موجودہ حالات میں اس کتاب کا مطالعہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اپنے شاگردوں کی مدد سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تحریک چلائی۔ اس دوران میں انہوں نے ہاتھ سے لوگوں کو گناہوں سے روکا اور سزائیں دی۔ جب مملوک حکمران
المنصور نے لبنان کے پہاڑوں میں علوی قبائل کے خلاف کارروائی کی تو امام نے متعدد بار حکومت کا ساتھ دیا۔ اس دوران میں انہوں نے ہاتھ سے لوگوں کو گناہوں سے روکا اور سزائیں دی۔ جب مملوک حکمران المنصور نے لبنان کے پہاڑوں میں علوی قبائل کے خلاف کارروائی کی تو امام نے متعدد بار حکومت کا ساتھ دیا، لیکن وہ علویوں کو یہود و نصارہ سے بھی زیادہ ملحد قرار دیتے تھے، اور اس لیے بھی انہوں نے بغداد اور شام پر حملے میں صلیبیوں اور تاتاریوں کی مدد کی تھی۔ جب تاتاری رہنما قازان خان نے شام پر حملہ کیا تو تب امام ابن تیمیہ نے اپنا مشہور فتویٰ جاری کیا کہ تاتاری جو اگرچہ اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ان کے خلاف جہاد فرض کفایہ ہی نہیں بلکہ جہاد فرض عین ہے۔ دراصل تاتاریوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اپنے پرانے الیاق قانون کو برقرار رکھا تھا اور شریعت کو نافذ نہیں کیا تھا۔ یہ کسی عالم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف طاقت کے استعمال کا پہلا فتویٰ تھا، اور آج جہادی تنظیمیں اسی کو اپنا جواز بناتی ہیں۔ پھر مصر اور شام کی اسلامی فوج اور تاتاری فوج میں جنگ ہوئی جس میں امام ابن تیمیہ نے خود بھی شرکت کی۔ امام کے دونوں مشہور شاگردوں امام ابن قیم اور حافظ ابن کثیر نے بھی اپنے استاد کے اس موقف کی تائید کی۔ بیلجیم کے ایک مسلمان پروفیسر یحییٰ امام ابن تیمیہ کو القاعدہ کا نظریاتی جد امجد قرار دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے دنیا کو 4 کونوں میں تقسیم کرنے کا تصور پیش کیا: دارالاسلام جہاں مسلمان بستے ہوں اور شریعت نافذ ہو، دارالکفر جہاں کفار بستے ہوں اور کفر کی حالت ہو، دارالحرب کفار کا وہ علاقہ جس سے دارالاسلام کی جنگ ہو رہی ہو، اور دارالمرکب مسلمانوں کا وہ علاقہ جہاں شریعت نافذ نہ ہو۔ امام ابن تیمیہ سے ایک اور تصور شریعت نافذ نہ کرنے والے مسلمان حکمران کو قتل کرنا جائز ہے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے انسداد دہشت گردی کے سابق رابطہ کار ڈینیل نے اپنی کتاب میں دور جدید کی اسلامی تحریکوں کو ابن تیمیہ کے بچے قرار دیا ہے۔ فتویٰ ماردین امام ابن تیمیہ کے اس فتوے کو بھی القاعدہ اور دیگر جہادی تنظیمیں دلیل بناتی ہیں۔ دراصل ماردین مسلم اکثریتی علاقہ تھا جس پر تاتاریوں نے قبضہ کر لیا تھا اور وہاں ظلم و ستم کر رہے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ ہمارا علاقہ دارالحرب ہے یا دارالکفر، تو امام ابن تیمیہ نے اسے دارالمرکب کا نام دیا، جہاں کے رہنے والے مسلمانوں سے ویسا سلوک کیا جائے گا جس کا وہ مستحق ہے، مگر شریعت چھوڑنے والے سے جنگ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا تاتاری حکمراں قازان اور اس کی فوج نے شریعت قبول نہیں کی، اس لیے وہ غیر مسلم ہے، اور جو کوئی ان کی مدد کرے گا وہ زندیق یا منافق کہلائے گا۔ صوفیہ متعلق عقائد بہت سے لوگ امام کو صوفیزم کا مخالف سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صوفیزم کو اسلام کا اہم ترین حصہ سمجھتے تھے۔ تاہم وہ صوفیزم میں در آنے والی خرابیوں اور بدعات کو ختم اور اصلاحات کرنا چاہتے تھے۔ وہ صوفیہ مثلاً جنید بغدادی، بایزید بسطامی اور دیگر کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کے افکار کو سراہتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے 700 سے زیادہ کتابیں لکھیں، تاہم ان کی بہت سی کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں اور گردش دورہ میں گم ہو گئیں۔ نام و نسب اور تاریخ ولادت آپ کا نام احمد، لقب تقی الدین اور کنیت ابو العباس تھی۔ نقل سکونت و رہائش آپ کے ابتدائی 6 سال حیران ہی میں گزرے کہ تاتاریوں نے حیران پر حملہ شروع کر دیا تو لوگ شہر سے نکل کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چنانچہ آپ کے والد عبد الحلیم بھی اپنے کنبے کو لے کر دمشق کی طرف چل دیے۔ خاندان ابن تیمیہ کی وجہ تسمیہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن تیمیہ سے 6 پشت پہلے آپ کے جد میں محمد بن حضر کی والدہ کا نام تیمیہ تھا جو ایک بلند پایہ عالمہ تھی۔ انہی کی نسبت سے اس خاندان کا نام تیمیہ مشہور ہوا۔ تعلیم و تربیت آپ کی تعلیم کا آغاز حیران ہی میں ہوا، لیکن اصل تعلیم کا آغاز دمشق میں دارالحدیث السکریہ سے ہوا، جہاں آپ کے والد عبد الحلیم بن تیمیہ شیخ الحدیث تھے۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ دارالحدیث السکریہ کے علاوہ مدرسہ حنبلیہ میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ ان دونوں مدرسوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دیگر علمی مراکز سے بھی استفادہ کیا اور مختلف اساتذہ سے تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، اسماء رجال، منطق و ادب کا درس حاصل کیا۔ ابن تیمیہ کا علمی خاندان آپ کا پورا خاندان حیران کا ایک مشہور و معروف علمی خاندان تھا۔ فقہ حنبلی کا پیروکار تھا
آپ کے خاندان میں بہت بڑے بڑے عالم و فاضل پیدا ہوئے، چنانچہ آپ کے والد شیخ عبد الحلیم شہاب الدین دارالحدیث السکریہ کے شیخ الحدیث تھے۔ دمشق کی جامع مسجد میں مسند درس و تدریس پر فائز تھے۔ آپ کے دادا امجد الدین بھی بڑے پایا کے عالم تھے اور فقہ حنبلی کے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور آپ کے چاچا فخر الدین بہت بڑے عالم و خطیب تھے۔ کئی ضخیم جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی، اور آپ کے 2 چھوٹے بھائی تھے، زین الدین عبد الرحمن اور شرف الدین عبداللہ۔ شرف الدین علم حدیث اور قواعد کے بڑے عالم تھے۔ اولاد: ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وفات: امام ابن تیمیہ نے کسی کے خوف اور دباؤ کی پرواہ کیے بغیر اپنی منفرد علمی تحقیقات کی اشاعت کی۔ اپنے بعض علمی مباحثوں اور فتووں کی وجہ سے آپ کو ایک مدت تک قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی، حتیٰ کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ زندگی کی آخری قید برداشت کر رہے تھے اور آپ کا جنازہ جیل ہی سے نکلا۔ آپ کی کل مدت قید 6.25 سال بنتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ